بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم وبعد۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا بھی کل ختم ہو جائے گا۔ کل مغرب سے تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے، ایسے بندے جن کو اللہ نے توفیق دی، رحم و کرم کا معاملہ کیا، انہوں نے پہلے عشرے میں رحمت اور دوسرے عشرے میں مغفرت کے حقدار بن گئے۔ اب تیسرا عشرہ جو جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، یہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائے گا۔ خوش نصیب بندے اللہ کے مقرب بن جائیں گے، بد نصیب بندے محروم رہیں گے۔ اس لیے آخری عشرہ خاص طور پر اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا سے کٹ کر، دنیا کے جھمیلوں سے، مشغولیات سے، مصروفیات سے، ضروریات سے، لوگوں سے الگ تھلگ اپنے آپ کو تنہائی میں مسجد میں اللہ کے گھر میں قید کرنا، روکے رکھنا۔ 20ویں روزے کے گزرتے ہی یعنی مغرب سے جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے مسجد کے اندر رہنا، صرف انسانی ضرورت کے تحت استنجا خانے وغیرہ میں باہر جانے کی اجازت ہے، ورنہ جو عبادت گاہ ہے مسجد کی اسی میں رہنا اور اللہ کی عبادت کرنا، تو یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جب آدمی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہی اپنے آپ کو لگا دیا ہے، تو یہ سونے کی حالت میں ہو یا ہر حال میں 24 گھنٹے اس کا شمار عبادت میں ہوتا ہے۔ شب قدر ایک رات ہے جو لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، یعنی کوئی 1000 مہینے تک عبادتیں کرے اس سے بھی افضل اگر ایک رات لیلۃ القدر شب قدر مل جائے تو اس کی عبادت اس سے بھی افضل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور آخری سال اپنی عمر کے آخری سال میں 20 روز کا اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، بزرگان دین، ہمارے اکابر اعتکاف کرتے چلے آئے ہیں اور آج بھی اعتکاف کرتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے، اور اعتکاف کرنے کی جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اعتکاف کرتا ہے انسان تو اللہ کو حاصل کرتا ہے، اللہ کا محب بنتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اعتکاف زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ اعتکاف کریں۔ اعتکاف بھی کرنا ایک خوش نصیبوں کو اللہ اعتکاف میسر کرتا ہے۔ تو 365 دن ہم دنیا میں مختلف مشغولیات میں گزار دیتے ہیں، لیکن 10 دن جو اعتکاف کے ہیں ہم اعتکاف نہ کر پائیں تو بڑی افسوس اور محرومی کی بات ہے۔ تو اعتکاف زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، آخرت میں اپنے بلند درجے کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ قریبی بننے کے لیے، اور اللہ کو محبوب بنانے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، تہجد کا اہتمام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو پاک کرنے کے لیے، گناہوں سے بخشش حاصل کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ گویا کہ مسجد ہی میں 24 گھنٹے رہنا ہے تو کتنی چیزیں انسان کو حاصل ہو جائیں گی۔ رمضان کے مہینے میں وہ مہینہ کی ایک نفل پڑھیں فرض کا ثواب، ایک فرض پڑھیں 70 فرض پڑھنے کا ثواب،
اور جو معتکف ہوتا ہے، جو خارجی جو اعمال ہیں، جنازے وغیرہ کے دیگر اعمال جو نہیں کر سکتا، بغیر کیے اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی 10 دن کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے، دیکھتے دیکھتے گزر جاتے ہیں۔ اور اس لیے ہم تمام اپنے محبین سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، ایمانی اسلامی بہنوں سے، ماؤں سے، سب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جس سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ اعتکاف کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور بہت اللہ کا بڑا احسان ہے اس پر جو اعتکاف کرتے ہیں۔ اور ہر بستی میں کم سے کم ایک آدمی کا اعتکاف کرنا تو سنت مؤکدہ الکفایہ ہے۔ ایک آدمی اعتکاف کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو تقریباً سب گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور یہ تو ضروری سنت مؤکدہ کی بات تھی، ورنہ ایک اعتکاف کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ایک کثیر تعداد کو چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کرنے اور شب قدر حاصل کرنے اور اس رات کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے سارے اعمال، تراویح، نمازیں، تلاوت اور ذکر و اذکار اور نیکیاں، زکوٰۃ، صدقات اور عطیات اور دوسروں کی مدد، جو بھی ہم نیکیاں کریں سب کو اللہ قبول فرمائے اور گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو ہے گناہوں کو معاف فرمائے، اور عید کی خوشیاں ہمیں عید کی حقیقت کے ساتھ عطا فرمائے کہ اس دن ہم گناہوں سے پاک و صاف رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔